اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے اذ قال اللہ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تمہیں کافروں سے پاک کر دوں گا اور تمہیں تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تمہارے منکروں پر غلبہ دوں گا، یعنی جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں میں ان کو، ان لوگوں سے کہ جو تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہاری نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، یعنی یہودی، ان منکروں پر میں تمہارے متبعین کو غلبہ دوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے، یعنی تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں تم میں فیصلہ فرماؤں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کی خفیہ تدبیر، جس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید اس تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے سے خبر نہیں دی گئی تھی، اب اس شبے کو دور کیا جا رہا ہے کہ نہیں، انہیں تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، یہ راز صرف یہودیوں سے چھپایا گیا تھا، اور یہودی آج تک اسی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی پر چڑھا دیا، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پچھلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ فضائل بیان کیے گئے تھے، اب بھی ان کے بقیہ فضائل ہی ارشاد ہو رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر بغیر موت دیے آسمان پر اٹھا لیا۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی معجزہ، یہاں رہنا بھی معجزہ، اور ان کا یہاں سے تشریف لے جانا بھی معجزہ۔ پچھلی آیتوں میں ان کے یہاں آنے اور رہنے کا ذکر کیا گیا تھا، اب ان کے یہاں سے تشریف لے جانے کا ذکر ہے، گویا دو قسم کے معجزات کے بعد اب ان کے تیسرے معجزے کا بیان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن یہودیوں کی طرف سے سخت خطرہ محسوس ہوا تو ہم نے فوراً ان پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ، اب بالکل خوف نہ کریں، ہم آپ کو آپ کی پوری عمر تک پہنچا کر خود وفات دیں گے، ان کی کیا طاقت جو آپ کا بال بھی کا کر سکیں، ہم آپ کو اپنی طرف یعنی آسمان پر بلا لیں گے، جہاں یہود کیا کسی کی حکومت نہیں، اور جہاں نہ کوئی آپ کی مخالفت کرے گا نہ کوئی آپ کا مقابلہ کرے گا، آپ ہماری حفظ و امان میں ہوں گے، اور ہم آپ کو ان منکرین سے نجات دیں گے اور ان سے دور کریں گے کہ یہ زمین پر رہیں گے اور آپ آسمان پر رہیں گے، اور یہ کرم آپ کی ذات کے لیے ہی خاص نہیں ہوگا بلکہ آپ کی پیروی کرنے والوں، آپ کے متبعین کو آپ کے منکروں پر قیامت تک دینی حیثیت سے فوقیت اور غلبہ دیں گے کہ ان کا دین، ان کے دلائل یہود پر غالب رہیں گے، اور الحمدللہ آج بھی یہود پر غالب ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔
یا اس طریقے سے کہ آپ کے خدمتگار حواریوں کو قیامت تک آپ کے دشمن یہودیوں پر عزت و عظمت دیں گے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا یورپ، ساری عیسائی اور یہودی دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، مگر مٹھی بھر فلسطینی مسلمان کہ جن کے پاس مادی طور پر اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس مادیت کی کمی ہے، مگر حقیقی قوت کیا ہے؟ ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر بھروسہ اور اعتماد۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فلسطین کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر عزت و وقار سے نوازا ہے، اور وہ یہودی کے جو ظلم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسوا اور ذلیل دنیا میں بھی کر دیا ہے، اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ مولا رب العزت کا اس آیت میں یہی فرمان ہے کہ ہم دشمن یہودیوں پر مسلمانوں کو عزت دیں گے، ان کے چرچے ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ہوتے رہیں گے، اور آپ کے دشمنوں پر دنیا لعنت کرتی رہے گی۔ پھر اے مسلمانوں اور کافروں، تم سب کا ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہارے درمیان ہر اس دینی چیز میں فیصلہ کریں گے کہ جس میں تم دنیا میں جھگڑتے تھے۔ مومن کو جنت میں اور منکر کو جہنم میں بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و تحمل عطا فرمائے، اور مولا رب العزت فلسطین کے جانباز مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔